آج اس ترقی یافتہ دور میں موبائل فون کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری روزمرہ زندگی میں موبائل فون ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے کاروبار کو موبائل فون سے ہی رن کرتے ہیں، جیسا کہ آن لائن بزنس، اور کچھ لوگ موبائل فون کو سٹائل کے لیے رکھتے ہیں۔ تو اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند لوگوں نے اس موبائل انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا اور کیا 200 کروڑ کا سکیم۔ 21 سینچری کے معزز دوستو، میں ہوں محمد ذکی اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سے ہماری ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے پڑوسی ملک انڈیا اور چائنا کی۔ چین اور انڈیا کے ریلیشن ان دنوں بہت ہی خراب تھے اور انڈیا میں ایک مہم چلائی گئی کہ چائنا کی تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جو بھی چیز خریدی جائے گی یا بنائی جائے گی وہ میک ان انڈیا ہوگی۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رنگنگ بیل کمپنی نے اناؤنس کیا کہ وہ بہت جلد مارکیٹ میں ایک بہت ہی سستا سمارٹ فون لانچ کرنے والی ہے جو میک ان انڈیا ہوگا، اور چند دنوں بعد اس کا پہلا ماڈل جسے فریڈم 251 کا نام دیا گیا۔ اس کے بارے میں کچھ یوں بتایا گیا کہ اس کے اندر 1.3 گیگا ہرٹز کا پروسیسر، 1 جی بی ریم اور 8 جی بی سٹوریج، 4 انچ سکرین، اور ساتھ میں وعدہ کیا گیا کہ آفٹر سیل سروس دینے کے لیے ملک میں 650 سروس سینٹر کھولے جائیں گے۔ یہ خبر سنتے ہی پورے انڈیا میں بہت زیادہ ہائپ بن گئی۔ کمپنی کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اس موبائل فون کو صرف 251 روپے میں لانچ کیا جائے گا، جو اس موبائل فون کے فیچر کو دیکھتے ہوئے بہت ہی کم رقم بنتی ہے۔ مارکیٹ میں اس وقت ایسا فون انڈین 5000 روپے میں ملتا تھا۔ چونکہ اس کی قیمت پوری مارکیٹ سے کم رکھی گئی تھی اور اس وجہ سے یہ خبر پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ اس سمارٹ فون کو خریدنے کے لیے بے تاب ہونے لگے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اتنے کم پیسوں میں اتنا اچھا سمارٹ فون کیسے بنایا جا سکتا ہے، حالانکہ جو فیچر کمپنی بتا رہی تھی اس طرح کا موبائل فون تیار کرنے کے لیے 1500 سے 2000 کا خرچ آ سکتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جو لوگ اس ٹیکنالوجی اور سمارٹ فون کے بارے میں تھوڑی سی بھی انفارمیشن رکھتے تھے، ان لوگوں نے اس بات کو سکیم مان کر اس پر دھیان نہ دیا، لیکن زیادہ تر عوام ایسی تھی جو اس کمپنی کے جھانسے میں آ گئی۔ دراصل اس پروجیکٹ کو کچھ اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ گورنمنٹ کا اپنا پروجیکٹ ہے، کیونکہ ان دنوں میک ان انڈیا مہم اپنے زور پر تھی اور اسی وجہ سے اس کمپنی پر لوگوں کا اور زیادہ ٹرسٹ ہو گیا۔ دوستو اتنا ہی نہیں، اس کمپنی کے فاؤنڈر موہت گوئل نے اعلان کیا کہ موبائل فون کی لانچنگ تقریب میں اس وقت کے ڈیفنس منسٹر بھی شامل ہوں گے، اور کچھ دنوں بعد یہ تقریب شروع ہوئی۔ لوگ بے صبری سے ڈیفنس منسٹر کا انتظار کرنے لگے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا تو وہاں کھڑی ہوسٹ نے اناؤنس کیا کہ ڈیفنس منسٹر کو کسی ارجنٹ میٹنگ میں جانا پڑ گیا ہے، جس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ اس تقریب میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس تقریب میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں نے سوال اٹھایا کہ اتنی کم قیمت میں آپ اتنا بہترین سمارٹ فون کیسے لانچ کریں گے، لیکن کمپنی کا سی ای او اتنا شاطر تھا کہ اس کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس طرح کے سوال ضرور کیے جائیں گے، تو اس نے ان سوالوں کے جواب پہلے ہی تیار کر رکھے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس دنیا کے بہترین انویسٹر اور وہ خود ایک بہت بڑے بزنس مین خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ کمپنی اس موبائل فون کے پلانٹ انڈیا میں ہی لگائے گی، جس کی وجہ سے موبائل فون کی تیاری میں خرچ بہت کم آئے گا۔ ابھی تک سی ای او کا بنایا ہوا پلان بہت ہی اچھا چل رہا تھا اور جلد ہی کمپنی نے پری بکنگ کا کام شروع کر دیا۔ حالانکہ اس پری بکنگ میں کیش آن ڈیلیوری کا کوئی آپشن نہیں رکھا گیا تھا۔ کمپنی نے موبائل فون کی پری بکنگ کے لیے کسٹمر سے 50 روپے وصول کرنا شروع کر دیے اور باقی رقم موبائل فون ملنے کے بعد ادا کرنا تھی۔ اس موبائل فون فریڈم 251 کی پری بکنگ کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ سامنے آئے کہ کمپنی کی پری بکنگ لینے والی ویب سائٹ ہی کریش ہو گئی۔ پری بکنگ سے ہی کمپنی نے 145 کروڑ اکٹھے کر لیے اور کمپنی نے وعدہ کیا کہ جلد ہی موبائل فون کی ڈیلیوری کر دیں گے، لیکن کمپنی کی طرف سے بتائے گئے دن پر کسی کسٹمر کو یہ موبائل فون نہیں ملا۔ یوں کمپنی موبائل فون کی ڈیلیوری ڈیٹ آگے بڑھاتی گئی اور کسی کسٹمر تک یہ موبائل فون نہیں پہنچ سکا۔ اس کمپنی کے سارے وعدے جھوٹے ثابت ہوئے جب لوگوں نے زیادہ دباؤ ڈال کر کمپنی سے پوچھا کہ آپ اس سمارٹ
فون کی ڈیلیوری کیوں نہیں کر رہے تو کمپنی نے ایک اور بہانہ بنایا۔ کمپنی نے بتایا کہ دراصل گورنمنٹ ان کو اس پروجیکٹ کے لیے 50,000 کروڑ دینے والی تھی، لیکن گورنمنٹ نے ان کو یہ رقم نہیں دی، اسی وجہ سے اس اسمارٹ فون کی مینوفیکچرنگ شروع نہیں ہو پا رہی۔ یوں جس نے یہ خبر سنی وہ حیران رہ گیا، جس نے اس کمپنی کو پیسے ٹرانسفر کیے تھے ان سب کو یقین ہو گیا کہ ان کے ساتھ سکیم ہو گیا ہے۔ دراصل اگر دیکھا جائے تو 50 روپے کوئی بڑی رقم نہیں تھی، جس کی وجہ سے کسی نے بھی اس کمپنی پر کوئی کمپلین نہیں کی۔ اس کمپنی نے صرف عام آدمی کے ساتھ نہیں بلکہ کمپنی کے تمام ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ بھی سکیم کیا۔ جو ایک ڈسٹریبیوٹر سے رقم لی گئی تھی وہ 20 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ یوں اس کمپنی نے بہت سارے ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ سکیم کیا۔ اسی طرح یہ سکیم 145 کروڑ سے بڑھ کر 200 کروڑ تک جا پہنچا اور کچھ ڈسٹریبیوٹر نے اس کمپنی پر کیس فائل کر دیا۔ کیس شروع ہونے کے بعد اس کیس کی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی اور اس کیس کی جانچ پڑتال بہت تیزی سے ہونے لگی، اور تحقیقات کے بعد پولیس نے جو بتایا وہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ پولیس نے بتایا کہ موہت گوئل کوئی بڑا آدمی نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی موبائل شاپ چلانے والا شخص ہے۔ لانچنگ تقریب میں جو موبائل فون کمپنی نے دکھایا تھا وہ فریڈم 251 نہیں بلکہ چائنیز کمپنی ایڈ کام کا فون تھا۔ پکڑے جانے پر کمپنی نے ایک اور سکیم چلائی کہ ہر کسٹمر کو 50 روپے واپس کر دیے جائیں گے، لیکن کمپنی کے تمام وعدوں کی طرح یہ وعدہ بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ اس طرح یہ سکیم کھل کر سامنے آیا اور کمپنی اپنے انجام کو پہنچی۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور انٹرنیٹ پر ہونے والے ایسے سکیم سے بچیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔